الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں اس آیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جا چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات، کمالات اور امت کے ساتھ رحم دلی کے جذبات و احساسات آپ حضرات کے سامنے چند واقعات کی روشنی میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم ارشاد فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پیار کرنے والی اور رحم کرنے والی، یعنی نہایت مہربان ہے اپنی امت پر۔ امت کا جہاں تذکرہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھڑک جاتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ نے نبی کی صفات قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ ایک تو تمہاری تکلیفیں نبی کو شاق گزرتی ہیں، حریصٌ علیکم، تمہارے ایمان لانے کے لیے، جنت میں پہنچ جانے کے لیے اللہ کے نبی حریص ہوتے تھے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مشفقانہ اور اسی طریقے سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، دلار کرنے والا اور مہربانی کا تھا۔ تو عبادات کے معاملات سے اور معاملات کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت پر رحم فرماتے تھے۔ کوئی صحابی اگر اپنی طرف سے عبادت کا شائق ہوتا تھا کہ ہم دن رات اللہ کی عبادت کریں، تو یہ چیز صحابی کے لیے دشوار اور گراں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تسہیل، آسانی فرماتے تھے۔ عبادتیں اتنی کی جائیں جتنی نبھ جائیں، اعمال اتنے ہی کیے جائیں جس کو روزانہ آدمی آرام سے بجا لا سکتا ہے۔ ایک دن بیٹھے اور ساری رات عبادت کر لیا، اللہ کو یہ عبادت پسندیدہ نہیں۔ تھوڑی عبادت روز کی جائے، تھوڑا ذکر روز کیا جائے، تھوڑا قرآن روز پڑھا جائے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ ایک دن بیٹھے اور ساری رات، سارا دن اللہ کی عبادت میں گزار دیا جائے اور باقی دن اس سے جو خالی ہو جائیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو عبادات کے معاملات میں اور اسی طریقے سے دیگر لین دین کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی کا فقر و فاقہ ذکر کیا جاتا تھا، اس معاملے میں یا کسی کے مصائب و آلام ذکر کیے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا ہوتے تھے، ان کی طبیعت پر کیسا گراں گزرتا تھا، تو نبی علیہ السلام اس کے لیے مشل جایا کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اہل مکہ مکرمہ میں اتنا شدید قحط پڑا اور بھوک-مری، قحط سالی ہوئی کہ جتنے لوگ جو مکہ کے باشندہ تھے، سب کی نگاہیں کمزور ہو گئیں۔
آنکھوں کی روشنی ختم ہونے لگی، اتنا شدید قحط نازل ہوا تھا اللہ کی جانب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مکہ مکرمہ سے اٹھ کر مدینہ منورہ چلا گیا، قحط کا نزول ہو گیا، سب لوگ پریشان، اس میں کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا نہیں تھا کہ جو اہل اسلام ہوگا، جو اہل ایمان ہوگا، اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کی جائے گی، ایسا نہیں۔ اپنے وقت کا یہودی ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، معاند ہو، مخالف ہو دین کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ یکساں برتاؤ فرماتے تھے، سب کی داد رسی فرماتے تھے، سب کی فریاد سنتے تھے، سب کی ضروریات پوری فرمانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ابو سفیان اموی ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے، جو رشتہ دار بھی تھے، اور اس وقت تک اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان اموی بحالت کفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درد مندانہ، مشفقانہ، مؤدبانہ، فقیرانہ انداز میں دست دعا اور درخواست فرمائی۔ رحمت للعالمین تشریف فرما ہے، ان کے سامنے غلام، مشرکین سب تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنی رودات بیان فرمائی، اپنی کہانی، قصہ بیان فرمایا کہ اہل مکہ میں اتنا شدید قحط ہے کہ لوگوں کی روشنی ختم ہونے لگی، آنکھ لوگوں کی کمزور پڑنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے غلہ کا انتظام فرما دیجیے، کھانے پینے کا انتظام فرما دیجئے کہ تمام مکہ مکرمہ کے لوگ کم سے کم اپنا پیٹ بھر سکے اور ان کی آنکھوں کی بینائی واپس ہو جائے، ورنہ انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مچل گئے، آپ کے اندر درد پیدا ہوا کہ سارا مکہ اور سارے مکہ مکرمہ کے لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو آپ نے اس وقت میں نجد کے سردار ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیغام بھیجا کہ اپنا غلہ جو تم نے روک رکھا ہے مشرکین اور مخالفین اسلام کے لیے، وہ غلہ یہاں روانہ کر دو۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور ان کی نگاہ میں حالت کفر میں سب سے زیادہ نعوذ باللہ قوی معلوم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کئی بار پوچھا تھا، وہ بھی ایک ستون میں باندھ دیے گئے تھے، نجد کے سردار ہیں، نجد کے جو رہنما ہیں، قوم کے رہبر ہیں، لیکن صحابہ نے ان کو ستون سے باندھ دیا، 3 روز تک بدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز آتے تھے، سوال فرماتے تھے، ثمامہ کیا حال ہے؟ تو آپ 3 جواب دیتے تھے، اگر ہمارا خون کیا جائے گا تو ہماری قوم ہمارے خون کا بدلہ لے گی، اور اگر آپ ہم کو رہا کر دیں گے تو اس کا بہترین صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کے متعلق بیان کرتے تھے۔ 3 روز ہو گئے، یہی سوال، یہی جواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔ رہا ہو گئے۔ رہا ہونے کے بعد مسجد نبوی کے کنارے جا کر غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے اور کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبی کا وہ اخلاق دیکھ کر، اللہ کے نبی کا طرز گفتگو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر نجد کے سردار ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ یہ وہی ثمامہ ابن اسال ہیں جو مسلمانوں کے کٹر مخالف تھے، ایک دانہ دینا گوارا نہیں فرماتے تھے، نبی علیہ السلام کی شکل و صورت سے نفرت فرماتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جو جملہ زبان سے نکلا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے انور کے جیسا دنیا میں کوئی چہرہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان کی برکت تھی۔ کیوں ایسا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کا چہرہ انور ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل ایک آئینہ ہے، یعنی میری ذات ایک آئینہ ہے۔ آئینہ میں انسان جب اپنا چہرہ دیکھے گا تو جیسا اس کا چہرہ ہوگا ویسے ہی دکھلائی دے گا۔ اس لیے ثمامہ ابن اسال جب اپنی شکل ہمارے آئینے میں دیکھتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے وہ شکل دراصل ان کی تھی، لیکن وہ خطاب کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ایسا ہے۔ لیکن ایمان جب دل صاف ہو گیا، دل آئینہ بن گیا، تو اب جب شکل دیکھ رہے ہیں تو بالکل وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ تو ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غلہ جو ہے مسلمانوں کے لیے روک رکھا تھا، اہل ایمان کے لیے روک رکھا تھا، دینا گوارا نہیں فرماتے تھے، وہی چیز مخالفین اسلام، دشمنان اسلام کی طرف پلٹ دیا۔ جب ایک دانہ بھی ہم مخالفین اسلام کو، دشمنان اسلام کو دینا گوارا نہیں کرتے، کوئی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن جب حکم آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غلہ روانہ فرمایا۔ تعمیل نبوی ضروری ہے، حکم نبی کی اطاعت میں سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ تمام انسانوں کی انا ایک طرف، ہماری عزت و آبرو ایک طرف، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور حکم ایک طرف، ان کا حکم مقدم ہوگا اور ہماری بات مؤخر ہوگی، یہی اطاعت رسول ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیز علیہ ما عنتم کی ایک دوسری تصویر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوس اور حنین یا اوتاس اور حنین کہ ان کے درمیان میں طائف کا محاصرہ ہوا، طائف کا قلعہ صحابہ کرام نے اس کو گھیر لیا اور اس میں محاصرہ ہو گیا، کئی دن ہو گئے، قریب تھا کہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس قلعہ کے اندر جتنے لوگ مقید ہیں، جتنے لوگ محصور ہیں، سب کے لوگ موت کے قریب ہو رہے ہیں، کھانے کا بندوبست نہیں ہے، بہت قسم پرسی کے عالم میں موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع ملی، دشمنان رسول ہیں، مخالفین دین ہیں اور جو مخالف صحابہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا کہ محاصرہ ختم کر دیا جائے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بس فتح ہونا چاہتا ہے، قلعہ بس جو ہے فتح ہو جائے گا، بہت قریب ہے، کہا کچھ نہیں، محاصرہ ختم کر دیجیے۔ محاصرہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے
تمام لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ یہ امت محمدی ہیں، صرف مسلمان حضور کا امتی نہیں، دنیا کے جتنے مذہب و ملت کے لوگ ہیں سب حضور کی امتی، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو سب لوگ حضور کے امتی ہیں، سب کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے اور سب کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے، سب کے نبی ہیں، سب کے پیغمبر ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرہ ختم فرما دیا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کا حکم فرمایا۔ اس کا انجام کیا ہوگا کہ قلعہ خود بخود فتح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھ کر، اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھ کر، اللہ کے نبی کا حسن سلوک دیکھ کر تمام مخالفین، منکرین اور دشمنان اسلام ایمان لے آتے تھے، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے، جو عزیز علیہ ما عنتم کی ایک سچی تصویر ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ رحم دلی فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز حضور پر فرض فرمائی، اللہ کے نبی نے اف تک نہیں فرمایا۔ 50 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں 50 وقت کیسے تقسیم ہوگا؟ لیکن اللہ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر تشریف لے، اللہ سے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا پیغام ملا، کیا تحفہ ملا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز کا ایوارڈ اور تحفہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی دوسرے طریقے سے سمجھائیں گے تو اللہ کے نبی یہ بات نہیں مان سکتے، امت کا اگر حوالہ دیا جائے تو اللہ کے نبی پھڑک جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان امتک لا تطیق، اے نبی آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میری امت تھی 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، اللہ نے 2 وقت کی نماز ہماری امت پر فرض فرمائی تھی، لیکن ہماری امت نے 2 وقت کی نماز نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کا نام سنا آپ بے چین ہو گئے، کہا جائیے اللہ کے حضور میں پہنچیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر کمی کرا دیجیے۔ امت کی خاطر، امت کے درد اور امت کو انجام دینے کے لیے اور امت کی آسانی، اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع الی اللہ فرمایا، اللہ کی جانب روانہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ مؤدبانہ طریقے سے درخواست فرمائی کہ اللہ رب العالمین اس میں تخفیف فرما دے، ہماری امت کمزور ہے، ہماری امت اتنا ادا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی، 45 ہو گئی تھی۔ تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، جائیے اور کم کرائیے۔ تو اللہ کے نبی کئی بار گئے، کئی بار آئے، صرف امت کے لیے کہ ہماری امت کو آسانی ہو جائے، ہماری امت تکلیف میں نہ ہو، اس کو عبادت کرنا بھی آسان ہو جائے، اللہ کا فرض ادا کرنا بھی آسان ہو جائے۔ جب 5 وقت کی نمازیں اللہ نے برقرار فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کو بھی نہیں کر سکتی، پھر تشریف لے جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، بار بار جانا، بار بار آنا، بار بار درخواست کرنا اب مجھے شرم آنے لگی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی، آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی،
لیکن ہمارے یہاں جو مقرر ہے ثواب 85 کا دیا جائے گا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے احکام میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے ثواب 50 کا دیا جائے گا، اور عبادت اور اوقات 5 نمازیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خاطر گئے؟ امت کی خاطر۔ امت کا نام سن کر جو ہے آپ کے اندر ڈر پیدا ہوا، آپ بھڑک گئے کہ ہماری امت پر یہ چیزیں دشوار نہ ہو جائیں، مشکل نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے نماز تراویح ہے۔ آج 20 رکعت نماز پڑھنا امت کے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ بادل ناخواستہ آدمی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے، لیکن ہر آدمی نہیں پڑھ پاتا۔ اگر یہ فرض ہو جاتی، اللہ کی جانب سے فرضیت کا اعلان ہو جاتا، تو کتنے بڑے گناہ میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے 2 روز نماز تراویح ادا فرمائی، صحابہ کا بھی پورا اجتماع ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ جب نہیں لائے تو تراویح نہیں ہوگی، صحابہ نے اپنے اپنے طریقے سے پڑھ لی۔ دوسرے دن صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ منتظر تھے کہ آپ تشریف لائیں گے تو نماز پڑھائیں گے، نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ ہم لوگ اسی انتظار میں کتنی تاخیر ہو گئی، کتنی دیر ہو گئی، لیکن آپ تشریف نہ لا سکے تو ہم لوگوں نے فرداً نماز پڑھ لی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کو یہ عبادت کہیں اتنی پسند نہ آ جائے کہ ہماری امت پر فرض قرار دے دی جائے تو ہماری امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس لیے ہم نے اپنی امت کے تحفظ کے لیے اور اپنی امت کو آسانی پیدا کرنے کے لیے تیسرے دن مسجد میں نہیں آ سکا کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ اب نماز کی حالت ہی میں احکام خداوندی نازل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ہم کو کبھی فراموش نہیں فرمایا، عبادت کے تعلق سے بھی، معاملات کے تعلق سے بھی، بیع و شراء کے تعلق سے بھی، اخلاق کے تعلق سے بھی، اور کسی بھی معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی شخص کو فراموش نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ اپنے انتقال کے وقت میں بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ اپنی امت کا تھا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمام جو انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوں گی، اور پھر ایک ایک دعا جو اللہ نے ایسی فرمائی کہ جو مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک چیز روک لی اپنی امت کی خاطر، اور اس جو ہے مرض الموت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت 7 بار ہوئی۔ اللہ کا پیغام لاتے تھے کہ اللہ نے ان اللہ یقرؤک السلام، اے نبی آپ کو اللہ نے السلام فرمایا، اور پوچھا ہے کہ مزاج اقدس کیسے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہماری امت کا حال کیا ہوگا، امت کے لیے بے چین ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت جبرائیل سے درخواست فرماتے تھے کہ اللہ کے حضور میں جائیے، پیغام لائیے کہ ہماری امت کے گناہ معاف ہو جائیں، اب تو ہمارا آخری وقت ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 بار گئے، 7 بار تشریف لائے، اور ہر بار اللہ کا سلام لاتے تھے۔ تو اللہ نے آخر میں فرمایا کہ اے نبی، آپ کی امت کا کوئی فرد غرغرہ سے پہلے بھی جب اس کی موت کے وقت میں غرغرے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس وقت میں تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، حجابات دنیا کے بند ہو جاتے ہیں، آخرت کے حجابات کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ شخص اپنے کسی شخص کو پہچان نہیں سکتا، نہ وہ اپنے حال میں ہوتا ہے، نہ اپنی اولاد کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ زبان سے بات کر سکتا ہے،
کیونکہ وہ عالم آخرت کے حجابات میں اور وہاں کی چیزوں کا وہ مشاہدہ کرنے لگتا ہے، دنیا کا پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی بندے کا ایمان قبول نہیں ہوگا اگر وہ ایمان لانا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غرغرے سے پہلے اگر آپ کی امت کا کوئی فرد اللہ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے یا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے میں معاف کر دوں۔ تو اللہ کے نبی کو اطمینان ہوا، اللہ کے نبی جو ہے خوش ہوئے، کیونکہ اتنی شرائط ہو گئی تھی کہ اگر مرنے سے 1 سال پہلے کرے گا تو معاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد کتنی تبدیلیاں ہوئیں تو اللہ نے آخر میں جو حکم فرمایا کہ مرنے سے پہلے، غرغرے کی حالت سے پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور کوئی معافی مانگ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے تو اللہ اسے قبول فرما لیں گے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اسے بخش دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو گئے۔ امت کا خیال، امت اپنے نبی کا کتنا خیال رکھتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو نبی ہمارے لیے پوری زندگی تڑپتا رہا اور آخری لمحے میں بھی اللہ کے حضور میں ہم کو نہیں بھولا، اس نبی کے امتی کا حال کیا ہے؟ اللہ کے حضور میں آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ سے لو لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو کبھی فراموش نہیں فرمایا، لیکن آج ہم نبی علیہ السلام کے طریقہ کو، ان کے اسوہ کو، ان کی سنت کو، ان کے عمل کو جان بوجھ کر ضائع کرتے ہیں۔ اس پر مواخذہ ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے عمل سے مواخذہ کرنے جہنم رسید کر دیں گے، اور چھوٹے ہی عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین چاہے تو جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ وسیع القدرت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی علیہ السلام کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، واقعات بے شمار۔ ایک صحابی ہیں حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، بارہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ اللہ کے نبی خاموش۔ فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر صحابی رسول نے فرمایا اکل یوم اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار خاموشی اختیار فرمائی اور 3 بار سوال فرمایا۔ اگر نبی علیہ السلام نام کہہ دیتے، ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، صحابی رسول کے لیے مشکل ہو جاتا، امت کے لیے مشکل ہو جاتا، اور نبی جو کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے کہیں گے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ اقرا بن حابس، تمہارے سوال بار بار سوال کرنے کی وجہ سے اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اس لیے سوالات سمجھ کے کیا کرو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بہت ہی عقل مندی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہی سوال کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام جواب دے دیں گے تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک صحابی ایسے ہی کرنے کی وجہ سے زندگی بھر پچھتا ہے، قوا کمزور ہو گئے، اعضاء جوارے کمزور ہو گئے، پہلوانی کا زمانہ تھا، قوت کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے کہ اپنا جو مت کرو، لیکن آپ کہتے اللہ کے نبی مجھے طاقت ہے،
مجھے اور حکم فرما دیجیے، اللہ کے نبی اور اضافہ فرما دیتے، پھر فرماتے تھے، پھر اور اضافہ فرما دیتے تھے۔ حال یہ ہوا کہ پوری زندگی نبی کی فرما برداری کرنا ضروری، نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ انجام دینا ضروری ہے۔ تو کہتے تھے کاش کہ میں سوال نہ کرتا، کاش کہ میں اللہ کے نبی کی بات مان جاتا۔ آج یہ ہے کہ مجھے جو ہے چلنا پھرنا عبادت کرنا دشوار معلوم ہو رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اس لیے حکم کی تعمیل ضروری ہے، ورنہ نافرمان رسول لکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی رحم دلی، شفقت و عنایت، محبت اپنی امت کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کے اسوہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔